یہ برین سٹارمنگ ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے پہلا آج کا. جیسا کہ اس پہ کل بھی ہم نے ڈسکشن کی تھی کافی حد تک. برین سٹارمنگ یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر کلاس میں اپنا لیکچر، اپنا ٹاپک، اپنا آئیڈیا، اپنی تھیوری پریزنٹ کرنے سے پہلے اسٹوڈنٹ کو اپنی ان کی اٹینشن جو ہے اٹریکٹ کرتا ہے. ایک کویسچن، ایک ٹاپک، ایک آئیڈیا، ایک پرابلم ان بچوں کو دیتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں اس کا کیا سلوشن ہے، یا آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں، آپ کی کتنی جانکاری ہے اس کے بارے میں. تو بچے کیا کرتے ہیں، جو ان کا نالج ہوتا ہے، جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے مطابق اس آئیڈیا کے اگینسٹ وہ رسپانس دیتے ہیں. اب ٹیچر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری کلاس سے، اگر کلاس کی تعداد کم ہے، ادروائز میکسیمم اسٹوڈنٹ سے وہ آئیڈیاز کو کلیکٹ کرے. کلیکٹ کرنے کے بعد وہ اس کو انالائز کرے گا. انالائز کرنے کے بعد وہ جو فائنل ہے، جو کنکلوژن ہے اس کا، وہ نکال کے پھر وہ اپنا جو ٹاپک ہے اس کو سٹارٹ کرے گا. اس کی مثال جو ہے کل جیسے ہم نے لی تھی، شاید لیونگ تھنگ اینڈ نان لیونگ تھنگ کے لیے تھی. اسی طرح ہم ایک ٹیچر پوچھ سکتا ہے کہ ایئر پولوشن اور واٹر پولوشن کی وجوہات کون کون سی ہیں. فرض کریں ٹیچر آپ بچوں سے پوچھتا ہے کہ آپ کی نظر میں کون سی ہیں. اب بچے بتاتے جا رہے ہیں، ٹیچر ان کو نوٹ کرتا جا رہا ہے بورڈ کے اوپر، رینڈملی نوٹ کرتا جا رہا ہے. بچے رینڈملی بتاتے جا رہے ہیں، وہ بھی نوٹ کرتا جا رہا ہے. اب پھر اینڈ پہ کیا ہوگا، جب سارے بچوں سے آئیڈیاز آ جائیں گے تو ٹیچر ان کو کلیکٹیولی جو مین تھیم ہے وہ دے گا کہ یہ چیزیں ہماری ارد گرد ہماری سراؤنڈنگ میں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جو واٹر ہے وہ پلیوٹ ہو رہا ہے. یہ جو چیزیں ہیں اس سے ہماری ایئر پولوشن بڑھ رہی ہے، اس سے ہماری لینڈ پولوشن بڑھ رہی ہے. فرض کریں یہ ٹاپک تھا، ٹیچر نے پوچھا، بچوں نے اس پہ رسپانس دیا. تو اب اس نے اپنی چیز پڑھائی نہیں ہے، لیکن جو پڑھانے جا رہا ہے اس سے ریلیٹڈ وہ کچھ پوچھ رہا ہے بچوں سے. تو بچے جو رسپانس دے رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں برین سٹارمنگ. Tool of teaching used by the teacher in which maximum or all of the student participate by responding or presenting view on one topic. This technique encourage new ideas among students. اس طرح کی جو ٹیکنیک ہے وہ بچوں کے اندر نئے آئیڈیاز کو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ فل ہوتی ہے. اس کی ایک اور ڈیفینیشن ہے: a process to obtain the maximum number of ideas or new ideas related to a specific area of interest. یعنی وہ جو ٹاپک ہم پڑھانے جا رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ بچوں کے جو ہے وہ آئیڈیاز ٹیچر کلیکٹ کرتا ہے. کلاس میں کیسے ہوتا ہے؟ کلاس میں اس کی کل ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں: انڈیویجول اور گروپ برین سٹارمنگ. انڈیویجول میں ایک بچہ جو کچھ سمجھتا ہے وہ اپنا رسپانس دے گا اس ٹاپک کے بارے میں، اور گروپ میں تین سے چار بچے یا اس سے زیادہ یا کم بچے مل کے کیا کریں گے، اس ٹاپک کے اوپر، اس پوائنٹ کے اوپر اپنا کلیکٹیو ایک آئیڈیا وہ ٹیچر کے ساتھ شیئر کریں گے یا کلاس میں شیئر کریں گے. تو یہ اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں. کلاس میں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اٹ از اے لارج اور اسمال گروپ آف ایکٹیویٹیز دیٹ انکریج دا اسٹوڈنٹ ٹو فوکس آن اے ٹاپک اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو دا فری فلو آف آئیڈیاز. یعنی اب بچے فوکس کرتے ہیں، پھر جو ان کے مائنڈ میں ہے وہ فریلی ڈسکس کرتے ہیں یا اس کو شیئر کرتے ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی جو کرٹیسزم ہے، تنقید ٹیچر کی طرف سے نہیں ہوتی کہ نہیں یار آپ تو غلط بتا رہے ہیں، آپ کا جواب تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، ارریلیونٹ ہے، یا ویری گڈ. اس طرح کی جو ہے اپروچز ٹیچر یوز کر رہا ہوتا ہے. تنقید بالکل نہیں کر رہا ہوتا، اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے. The teacher begins the session by posing a question, problem or by introducing a topic. The students then express possible answer relating words and ideas. The contribution is accepted without criticism or judgment and is then summarized on a whiteboard by the teacher. These ideas are examined usually in an open classroom discussion format. تو اس کو پھر اینڈ پہ ٹیچر ڈسکس بھی کرتا ہے کہ بچے دیکھیں آج ہم نے ایئر پولوشن اور واٹر پولوشن کے بارے میں پڑھنا ہے. تو جیسا کہ آپ سب بتا رہے تھے، دیکھیں یہ چیزیں ہیں، یہ ہمارے پانی کو گندا کر رہی ہیں، یہ چیزیں ہمارے جو ہماری ایئر ہے اس کو خراب کر رہی ہیں. تو اس طرح سے ٹیچر ان کو ایکسپلین کر دے گا. آگے اس کی جو ہے سٹیپس ہیں. سٹیپس میں سب سے پہلے پریپیئر دا گروپ. اگر گروپ
اسٹریٹجی اس نے یوز کرنی ہے تو وہ گروپ کو پریپیئر کرے گا ٹیچر، پھر اپنا پرابلم بتائے گا، ٹاپک بتائے گا، کویسچن دے گا بچوں کو، گائیڈ دا ڈسکشن، ان کو ڈسکشن کے لیے گائیڈ کرے گا کہ یہ ہمارا ٹاپک ہے اور اس کے بارے میں آپ نے یہ چیزیں یا جو آپ کے مائنڈ میں ہے ایک اسپیسیفک ٹاپک کے بارے میں وہ آپ نے بتانا ہے۔ پھر جب وہ آئیڈیاز آ جاتے ہیں وہ نوٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ ان کو انالائز کرتا ہے۔ اس کے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ 4 سٹیپس ہوتے ہیں۔ ایک اور اس کی ٹائپ ہے کہ ایک ٹیچر کلاس میں ایک دیوار کے اوپر ڈیفرنٹ چارٹس لگا دیتا ہے، وہ ٹیکسچول فارم میں، پکٹوریل فارم میں ہو سکتے ہیں، چارٹس کی شکل میں ہو سکتے ہیں، ڈیفرنٹ چارٹس جو ہے وہ دیوار کے اوپر پیسٹ کر دیتا ہے۔ اب بچے کیا کرتے ہیں، بچوں کے 3 4 5 گروپس بنے ہوئے ہیں، ہر گروپ جاتا ہے، پہلے وہ جا کے دیکھتا ہے کہ یہ پہلا چارٹ، دوسرا، تیسرا، چوتھا چارٹ، کہ یہ اس چیز کے بارے میں وہ جو ان کا آئیڈیا ہوتا ہے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس آئیڈیا کو، وہ پھر میوچولی ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور پھر کلاس یا ٹیچر کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو برین سٹارمنگ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیروزل برین سٹارمنگ۔ when the sub topics or question about a topic are posted throughout the rooms، یعنی کسی ٹیکسٹ کی شکل میں، پکچر کی شکل میں، کہ چارٹ کی شکل میں جو کویسچن ہے یا ٹاپک ہے اس کے کچھ مکمل ٹاپک کے کمپوننٹس یا ایک ٹاپک یا اس کے حصے جو ہے وہ پیسٹ ہوتے ہیں پوری دیوار پہ۔ the student groups brainstorm as they visit each of the sub topic، تو ٹاپک، سب ٹاپک، پھر اس کے ہنٹس ایٹسیٹرا، تو بچے جو ہے اس سے برین سٹارم ہوتے ہیں ان ٹاپکس کو دیکھ کے، یعنی آئیڈیاز ڈیولپ کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں کہ اچھا یہ اس چیز کے بارے میں ہے، یہ دیکھیں یہ ہمارے جو سیوریج کا نظام ہے یہ اس کو خراب کر رہا ہے، اسی طرح ہمارے جو شہروں کا گندا پانی ہے وہ ہمارے جو دریاؤں کا پانی ہے اس کو خراب کر رہا ہے، ہمارے جو زیر زمین جو ہیں گٹر ہیں وہ ہمارا واٹر ٹیبل اس کو خراب کر رہے ہیں ایٹسیٹرا۔ فرض کریں یہ اس سے ریلیٹڈ ایسا کوئی پیس تھیں چیزیں، تو بچے اس سے آئیڈیاز ڈیولپ کریں گے، اس کو ہم کہتے ہیں کیروزل برین سٹارمنگ۔ نیگیٹو برین سٹارمنگ، اب ٹیچر نے کہا کہ واٹر پولوشن کے بارے میں بتائیں، ایک بچہ کہتا ہے کہ واٹر پولوشن جو ہے وہ گاڑیوں کی زیادہ آواز سے پھیلتی ہے، تو یہ بالکل ارریلیونٹ جواب ہے، یعنی وہ جو چیز ٹیچر چاہ رہا ہوتا ہے اس کے بالکل الٹ یا اس چیز سے ہٹ کے ارریلیونٹ جو بچے کا ریسپانس ہوتا ہے، بچہ جو ایک آئیڈیا ڈیولپ کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو برین سٹارمنگ۔ دا ٹائپ آف برین سٹارمنگ ان وچ دا اسٹوڈنٹ پروپوز تھنگز ناٹ ٹو ڈو آر آئیڈیاز دیٹ آر ناٹ ایگزامپلس، یعنی اس میں وہ چیزیں بچے وہ کوئی ایکشن ہے یا ریسپانس ان کا آتا ہے جو ان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا، تو اس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو برین سٹارمنگ۔ اس کے بعد ایفینٹی ڈائیگرام۔ ایفینٹی ڈائیگرام جیسے سٹارٹ میں ہم نے ایگزامپل دیکھی ہے واٹر اور ایئر پولوشن کی، تو ٹیچر نے پوچھا، بچوں نے جواب دیے، ٹیچر نے بورڈ کے اوپر لکھنا شروع کر دیا۔ اب ٹیچر نے جو ہے وہ پولوشن کی اوپر ڈیفینیشن لکھنی تھی، نیچے اس کے جو ہے وہ ٹائپس لکھنی تھیں، ٹائپس میں واٹر پولوشن کے نیچے جو پولیوٹنٹس ہیں، جو آلودکار ہیں، جو واٹر کو پولیوٹ کرتے ہیں، تو وہ لکھنے تھے۔ اسی طرح دوسری سائڈ پہ ایئر پولوشن کے جو پولیوٹنٹس ہیں ان کو لکھنا تھا، تو بچے بتاتے جا رہے ہیں، ٹیچر ان کو لکھتا جا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایفینٹی ڈائیگرام، یعنی ایک چیز، ایک مین ٹاپک، اس کا سب ٹاپکس، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی ایگزامپلس، اسی طرح باکسز کی شکل میں، سرکل کی شکل میں، ایروز کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ جب کنیکٹ کی جاتی ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایفینٹی ڈائیگرام۔ دی آرگنائزڈ آؤٹ پٹ فارم آف برین سٹارمنگ سیشن، یعنی یہ ایک اسٹرکچرڈ یا آرگنائز شکل میں جو ایک ڈائیگرام بنایا جاتا ہے، ایک سیکوینس کریٹ کیا جاتا ہے کلاس میں برین سٹارمنگ کے بعد، تو اس کو ایفینٹی ڈائیگرام کہتے ہیں۔ It is the organized output form of brainstorming session created in 1960s by Kawakita Jiro and is also known as the KJ method۔ تو اس کو کاواکیٹا جیرو کی وجہ سے اس کو جو affinity diagram ہے اس کو KJ method بھی کہا جاتا ہے اس کے نام سے۔ The purpose of an affinity diagram is to generate, organize and consolidate the information concerning a product, process, کمپلیکس ایشو اور پرابلم، یعنی وہ جو ٹیچر نے کویسچن کیا، کوئی سوال پوچھا، کوئی پرابلم بتایا، تو اس کے بارے میں جو اسٹوڈنٹس کے ریسپانسز آتے ہیں، ٹیچر ان کو ایک پراپر ہیرارکی میں، پراپر ایک سٹرکچر میں جو ہے وہ لکھ لیتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے،
افینٹی ڈائیگرام کہا جاتا ہے. فرض کریں یہ مین ڈیفینیشن تھی, یہ دو ٹائپس تھیں, ٹائپس کی پھر آگے ایگزامپلز یا اس میں جو پولیوٹنٹس انوالو تھے تو وہ اس طرح لکھے جاتے ہیں. تو جیسے ہم جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پہلے ایک مین ہیڈنگ لکھتے ہیں, پھر اس کو ایرو کی مدد سے اس کی ٹائپس بتاتے ہیں, پھر ان ٹائپس کی آگے فردر کوئی ٹائپس ہیں تو ہم نیچے ایرو لگا کے ان کو مزید ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو لکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح کی جو ڈائیگرام ہے اس کو ہم افینٹی ڈائیگرام کہتے ہیں. جی اس کے بعد ہے فیلڈ ٹرپس. فیلڈ ٹرپس ہنا اپنا مائک آف کر دیں. فیلڈ ٹرپس جو ہے جب ایک کلاس کو کلاس روم انوائرمنٹ سے نکال کے باہر کے کسی ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں, یہ جو انوائرمنٹ ہے ایکسٹرنل, یہ اسکول کا کوئی لان ہو سکتا ہے, کوئی پلے گراؤنڈ ہو سکتا ہے, اسکول لیب ہو سکتی ہے. فرض کریں چھوٹے بچے ہیں ان کو مائکروسکوپ دکھانی ہے. اسی طرح کوئی میوزیم ہو سکتا ہے, کوئی ہسٹوریکل پلیس ہو سکتی ہے, کوئی لائبریری ہو سکتی ہے, کوئی آفس ہو سکتا ہے, ہاسپٹل ہو سکتا ہے, زو ہو سکتا ہے. یعنی کوئی بھی ایسی جگہ جو کہہ لیں کہ بچوں نے کو اس کے بارے میں پڑھنا لکھنا جاننا ہے, جو کلاس میں بیٹھ کے جس سچویشن کو بچے اچھی طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے تو بچوں کو اس ماحول میں لے جایا جاتا ہے, اس جگہ پہ لے جایا جاتا ہے, وہ سارا نقشہ اس کی ورکنگ نقشہ دکھایا جاتا ہے تاکہ بچے اس چیز کو جو پڑھنے جا رہے ہیں بیٹر انڈرسٹینڈ کریں. تو اس کو ہم کہتے ہیں فیلڈ ٹرپس. وزٹ ٹو این آؤٹ سائڈ ایریا of the normal classroom by a teacher and student for the purpose of first hand observation. first hand immediate جو آبزرویشن بچے کرتے ہیں. اب صاحب ذرے وہ ریسکیو کا آفس دیکھنے جا رہے ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ ریسکیو ٹیم جو ہے وہ کیسے آپریٹ کرتی ہے. فرض کریں فرسٹ ایڈ جو ہے وہ کیسے پرووائڈ کی جاتی ہے. اسی طرح ہاسپٹل میں اگر جاتے ہیں, زو میں جاتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس کی وہ اینیملز برڈز کو دیکھتے ہیں وہاں پہ, میوزیم میں جاتے ہیں, کسی ہسٹوریکل پلیس پہ جاتے ہیں. تو جیسے ہم پاکستان کی تاریخ پڑھ رہے ہیں تو وہ کسی ہسٹوریکل پلیس میں چلے جائیں گے. اسی طرح اینیملز اور برڈز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو کسی میوزیم چلے جائیں گے, ان کو لے جایا جائے گا. اسی طرح جو ہیں فیمس جو پوائنٹس ہیں ہسٹوریکل تو ان پہ بھی لے جایا جا سکتا ہے. تو اس کو جو ہے فیلڈ ٹرپس کہا جاتا ہے. فیلڈ ٹرپس کے اور بھی نیمز ہیں. فیلڈ ٹرپس, اسکول ٹرپ اور ایکسکرشن is a journey by a group to a place away from their normal environment. نارمل انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ کلاس روم سے ہٹ کے باہر کسی بھی جگہ پہ جو ٹرپ بچوں کا جاتا ہے, یہ میں بتا رہا ہوں کسی اسکول میں بھی ہو سکتا ہے, اسکول سے باہر بھی ہو سکتا ہے. فیلڈ ٹرپس آر پاپولر میتھڈ کیریڈ آؤٹ فار اسٹوڈنٹ ٹو انٹروڈیوس ٹو دا کانسیپٹس ایکسپیرینس اینڈ آئیڈیاز دیٹ کین ناٹ بی گیون ان کلاس روم انوائرمنٹ. یہ وہ آئیڈیاز ہوتے ہیں جو موسٹلی ہم بچوں کو اس کلاس روم سچویشن میں پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو مثلا بادشاہی مسجد ہے, اس کا نقشہ بتا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بچے اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہ کریں, اس میں کیا کیا چیزیں کہاں کہاں پہ ہیں. اسی طرح جو ہے شاہی قلعہ ہے تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بچے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ بلکہ کر ہی نہیں سکتے, مشکل ہوتا ہے. لیکن جب بچے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہر چیز کو تو وہ زیادہ ان کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ ریئل لائف سچویشن فار فرسٹ ہینڈ انفارمیشن, یعنی جو ریئل لائف سچویشن ہے, حقیقی جو کوئی فنکشننگ ہے, کوئی جگہ ہے تو اس کے بارے میں جب بچے خود دیکھیں گے اس حقیقی معنوں میں تو ان کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ بہتر ہوگی. ٹو سپلیمنٹ کلاس روم انسٹرکشن, تو یہ ایک طرح کی کلاس روم جو ٹیچر ہے, جو ٹیچنگ ہے اس کا سپلیمنٹری کمپوننٹ ہے. یعنی وہ جو چیزیں وہاں پہ پڑھائی جائیں گی تو یہ جب بچہ آبزرو کرے گا, خود دیکھے گا تو ان کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جائے گا. ٹو ویریفائی پریویس انفارمیشن, بچوں نے پہلے سے اس کے بارے میں جو کچھ دیکھا ہوا ہے, اچھا یہ K2 کی اتنی ہائٹ ہے, اتنی جو ہے وہ اس پہ یہ چیزیں یہاں پہ موجود ہیں, اس کی لوکیشن یہ ہے, اس ضلع میں ہے وغیرہ وغیرہ. تو بچے جو ہے اپنی پہلے والی انفارمیشن کو وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں یا ویریفائی کرتے ہیں. فیلڈ ٹرپس جو ہے وہ نیچرل سٹیمولیشن دیتے ہیں, بچے کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور بچہ جو ہے اس سچویشن میں زیادہ انٹریکٹیو اور کریٹیو ہو جاتا ہے. کہاں کہاں پہ ہم جا سکتے ہیں؟ نیچرل سیٹنگ, کسی بھی نیچرل پلیس پہ, کسی فارم پہ, میڈوز پہ, چراگاہوں پہ, میوزیم پہ, زو پہ, فارسٹ میں یا کسی انڈسٹری میں ہم جا سکتے ہیں. ایڈوانٹیجز اس کے وہی ہیں جو اس کے مقاصد ہیں, اور ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ فیلڈ ٹرپس جو ہے وہ ایکسپینسو ہوتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سیفٹی اور سیکیورٹی کے ایشو بھی ہوتے ہیں, اور کچھ پیرنٹس بھی جو ہے وہ ایگری نہیں ہوتے.
ایک اور ٹرم ہے فیلڈ آبزرویشن. وین اسٹوڈنٹ لیو دا کلاس روم ٹو آبزرو ایونٹس آبجیکٹس آرگنزم ان دیئر نیچرل سیٹنگ اٹ از کالڈ فیلڈ آبزرویشن. یہ فیلڈ ٹرپس کا ہم نے بات کی ہے کہ فیلڈ ٹرپس نارمل کلاس روم کو چھوڑ کے کسی بھی جگہ جانا جہاں سے بچے کوئی آبزرویشن کرتے ہیں. تو اس کا دوسرا نام جو ہے فیلڈ آبزرویشن بھی ہے. یہ جب پریکٹیکل جب جو سبجیکٹس ہوتے ہیں مثلا جو ہے ہیلتھ اینڈ فزیکل ہے، ایگریکلچر ہے، بایو ہے، اسی طرح فزکس ہے، تو اس طرح کی جو سبجیکٹس ہیں تو ان سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں تو وہ فرض کریں کہ جو ہم جب سائنس پڑھاتے ہیں بچوں کو مونوکاٹ اور ڈائیکاٹ، وہ جو پتے جن کے پودے جن کے پتے لمبوترے ہوتے ہیں وہ سارے مونوکاٹ ہوتے ہیں، جن کے پتے چوڑے ہوتے ہیں وہ ڈائیکاٹ ہیں. تو ہم بچوں کو فیلڈ میں لے جاتے ہیں کہ یہاں سے آپ دیکھیں یہ پودے ہیں تو ان کے پتوں سے دیکھ کے بتائیں، پھول کی پتیاں جو ہے ان سے دیکھ کے بتائیں کہ یہ پودے مونوکاٹ ہیں یا ڈائیکاٹ ہیں، ایک دالہ ہیں یا دو دالہ پودے ہیں. تو اس طرح کی جو آبزرویشن ہے اس کو ہم فیلڈ آبزرویشن کہتے ہیں. یعنی اسٹوڈنٹ اپنی کلاس روم کو چھوڑ کے کلاس روم سے باہر وہ جو لرننگ ہے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کی اچیومنٹ کے لیے کسی نیچرل سیٹنگ کو وزٹ کرتے ہیں تو اس کو فیلڈ آبزرویشن کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے فش بون. فش بون سے یہاں مراد مچھلی کی ہڈی نہیں ہے، یہاں یہ مراد ہے کہ کافی سارے ایک ٹاپک ہے اس سے کافی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، کافی سارے ایونٹس جڑے ہوئے ہیں جو اس کا فائنل ریزلٹس ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ جو اس کا مین تھیم ہے اس میں ان کا کنٹریبیوشن ہے. جیسے ابھی میں نے مثال دی ہے مونوکاٹ اور ڈائیکاٹ کی. آپ بچوں کو باہر لے جاتے ہیں فیلڈ کے اندر تو آپ ان کو دکھاتے ہیں کہ ان کی جو جڑیں ہیں وہ پتوں کی ایسے ہوتی ہیں، کسی پودے کی جڑ پودے کو جڑ سے اکھاڑ کے وہ اس کی واش کر کے جڑ وہ دکھاتے ہیں. اسی طرح آپ اس پودے کا جو ہے لیوز دکھاتے ہیں، اس کے آپ فلاورز دکھاتے ہیں. اسی طرح اگر اس پہ سیڈ لگے ہوئے ہیں تو آپ ان کے سیڈز دکھاتے ہیں. تو فش بون کیا ہے کہ ایک چیز کے ساتھ کون کون سے اور ایونٹس یا کون کون سی اور انفارمیشن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو کہ اس کے فائنل ریزلٹس میں، یعنی یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ مونوکاٹ کے لیے کون کون سی خصوصیات ہیں جو ساری مل کے ایک مونوکاٹ کی خصوصیت بناتی ہیں. اسی طرح ڈائیکاٹ پودے جو ہیں ان کی کون کون سی خصوصیات ہیں جو کہ ایک پودے کو کے بارے میں ہم جیسے چنا ہمارے ہاں وہ جو ہے وہ ڈائیکاٹ ہے، گندم چاول مکئی یہ مونوکاٹ ہے. تو ان کے بارے ہم بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی یہ چیزیں ہیں. تو کافی ساری چیزیں جب ایک ہی مقصد کے ساتھ، ایک ہی ایونٹ کے ساتھ، ایک ہی ریزلٹ کے ساتھ ہمارے جڑی ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں فش بون. جیسے میں نے یہ کافی ساری خصوصیات لیوز کی، اس کی فلاورز کی، سیڈز کی، اسی طرح روٹس کی میں نے بتائی ہیں کہ یہ ساری مل کے ایک خصوصیت بناتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مونوکاٹ یا ڈائیکاٹ. اٹ از این آرگنائزنگ ٹول ٹو ہیلپ اسٹوڈنٹ ٹو ویژولاز دیٹ how many events can be tied to an event or contribute to results. اس کو ہم فش بون کہتے ہیں. اس کے بعد ماڈرن میتھڈز آف ٹیچنگ. ماڈرن میتھڈز آف ٹیچنگ میں جو میتھڈز شامل ہیں اس میں سب سے پہلے ہے پروگرام انسٹرکشن، مائکرو ٹیچنگ، سیمولیشن، کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن، ای پیڈاگوجی اور آن لائن لرننگ. یہ ہمارے جو ہے وہ ماڈرن میتھڈز ہیں. اچھا آپ میں سے کوئی مجھے پروگرام کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ اگر کسی اسٹوڈنٹ کا بیک گراؤنڈ کمپیوٹر سے ہے تو پروگرام کس چیز کو کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے اسٹوڈنٹ؟ یہ بہت ایزی ہو جائے گا ہمارے لیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ہاں سر میں بتانا چاہوں گی. جی آپ کا ماسٹر کس سبجیکٹ میں ہے؟ سر میں نے ویسے بی ایس سی اور آئی سی ایس میں کمپیوٹر پڑھا تھا. اچھا نہیں آپ اب پی ایچ ڈی کر رہی ہیں نا؟ جی اچھا نہیں یہ سر اچھا ایم اے ہوں. اچھا جی جی اچھا ٹھیک ہے. جی 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 جی. میں سمجھا ہینا ہے. جی جی پلیز. جی جی A set of instructions given to computer to solve a problem. اچھا یعنی ہدایات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. جی صحیح ہے. یعنی کمپیوٹر میں جو ہدایات کا مجموعہ ہوتا ہے جو ہمارے کسی بھی پرابلم کو سالو کرتا ہے اس کو ہم پروگرام کہتے ہیں آپ کے نزدیک. جی سر. اچھا جی سر. اچھا یہ جو موبائل اپلیکیشنز ہیں ان کو ہم کوئی پروگرام کہہ سکتے ہیں؟ جی سر ان کے اندر جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ پروگرام ہوتا ہے اس کے تھرو بنایا جاتا ہے. اچھا یعنی کہ پروگرام کے تھرو ہم سافٹ ویئر بناتے ہیں. اچھا پروگرام ہمیں چلاتا ہے یا ہم پروگرام کو چلاتے ہیں؟
سر جیسے اگر آپ کوئی اسکول کا سافٹ ویئر بنوانا چاہتے ہیں تو آپ پروگرامر کو بتائیں گے کہ یہ چیز مجھے چاہیے، تو وہ پروگرام کے تھرو ہی وہ سافٹ ویئر بنائے گا، وہ مجھے یعنی کہ میرا وہ اس میں ہی ایکسچینج. جی میرا جی کویسچن یہ ہے کہ جی آپ اپنی مرضی سے کسی پروگرام جو بلٹ ان ہے، پروگرام بن گیا، فرض کریں کوئی بھی بن گیا، کوئی اسیسمنٹ پہ ہے، انسٹرکشن پہ ہے، یا جیسے ہماری موبائل ہم، اپلیکیشن ہے، یہ جب بن جاتی ہیں تو اس کو ہم اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں، یا اس میں جو چیزیں بلٹ ان ہیں جو بنا دی گئی ہیں اس کے مطابق ہی وہ جی ہمیں چلائے گا؟ سوال یہ تھا. جی سر، جو چیزیں بنا دی گئی ہیں اسی کے مطابق ہی، اگر ہمیں تبدیلی چاہیے تو ہم دوسرا پروگرام یس. بنائیں گے. مقصد میرے سوال جی کو دوبارہ سے آپ سنیے، پھر اس کا مجھے فائنل جواب دیجیے گا کہ ایک پروگرام ہمیں چلائے گا. آپ اپنے اسی جواب سے نتیجہ اخذ کریں نا کہ ایک پروگرام ہمیں چلائے گا یا ہم پروگرام کو چلائیں گے، ایک جو بنا ہوا پروگرام. پروگرام ہمیں چلائے گا. پروگرام ہمیں چلائے گا، بالکل ایگزیکٹلی. تو پروگرام انسٹرکشن یہی چیز ہی ہے. کمپیوٹر پہ جیسے یہ ناظمین بتا رہی تھی، انہوں نے ساری بات بالکل ایکسپلین کر دی ہے. پروگرام انسٹرکشن جو ہے کمپیوٹر کے اندر ایک سافٹ ویئر، ایک پروگرام، ایک میتھڈ جو ہے وہ سیٹ کر دیا جاتا ہے. مثلا ایک ٹاپک ہوگا، اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن، اسی کے اینڈ پہ اس کا جواب ہوگا. اب کمپیوٹر کو اس پروگرام میں یہ انسٹرکشن فٹ کر دی گئی ہے کہ جب تک یہ بچہ اس سوال کا جواب نہیں دے گا، اگلی سلائیڈ پہ، اگلے پیج پہ بچہ موو نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں پروگرام انسٹرکشن. تو کمپیوٹر بیسڈ جو ہے یہ انسٹرکشن ہوتی ہیں پروگرام انسٹرکشن. یہ سب سے پہلے اسکنر نے انٹروڈیوس کروایا تھا یہ میتھڈ. تو ابھی ہم اس کو مزید ایکسپلین بھی کرتے ہیں. میتھڈ آف ٹیچنگ ان وچ دا انفارمیشن ٹو بی لرنڈ از پریزنٹڈ ان ڈسکریٹ یونٹس. ڈسکریٹ مطلب ایک ٹاپک ہے آپ کا، فرض کریں اس کے 10 حصے ہیں، تو اس کو 10 حصوں میں یونٹس میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. ایک یونٹ کو ہم کہیں گے ڈسکریٹ یونٹس. with the correct responses to each unit required before the learners may advance to the next unit or question. فرض کریں 10 ٹاپک تھے، تو اس میں ہر ایک جو ٹاپک ہے وہ بچے نے پڑھا تو اس سے ریلیٹڈ ایک یا دو کویسچن ہے. جب تک بچہ ان کویسچن کو سولو نہیں کرے گا، وہ اگلے پیج پہ، اگلے ٹاپک یا اگلے سٹیپ پہ، اگلے یونٹ پہ موو نہیں کر سکے گا. It is individualized strategy based on psychological principle of operant conditioning. The response of the learners are strictly controlled by the programmer. تو اس میں پروگرامر جو ہے یا ہمارا پروگرام جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے بچے کے ریسپانس کو. بچہ اپنی مرضی سے اس میں کچھ ایڈ یا ریموو نہیں کر سکتا. ایک کویسچن لکھا ہوا ہے، اس کا آنسر اسی طرح ہی دینا ہے جس طرح کا جو آنسر ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. اس سے ہٹ کے آپ دیں گے تو وہ آپ کا آنسر جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، یا اگلی سلائیڈ یا پیج پہ آپ کو جانے کی اجازت تب تک نہیں دے گا. تو اس کو ہم کہتے ہیں پروگرام انسٹرکشن. یعنی کمپیوٹر میں سیٹ کر دی جاتی ہیں چیزیں، اس میں ایک پروگرام بنا لیا جاتا ہے. بچہ پھر اس کو دیکھ کے اس کو پڑھتا ہے، ریڈ کرتا ہے. ریڈ کرنے کے بعد اس میں جو کویسچن دیا گیا ہوتا ہے اس کا آنسر کرتا ہے. جب وہ ایک آنسر دے دے گا تو پھر اگلا کویسچن شو ہوگا. جب اگلا دے دے گا تو اس سے اگلا، اسی طرح بچہ جو ہے وہ آگے موو کرتا چلا جائے گا. تو اس کو ہم کہتے ہیں پروگرام انسٹرکشن. اس کے دو میتھڈز ہیں. اگر پوچھا جائے کہ جو یہ ایک بلکہ ایک کویسچن پوچھا بھی جاتا ہے کہ جو ماڈرن میتھڈ آف ٹیچنگ ہے یہ کس نے انٹروڈیوس کروائے تھے، تو کون سی جو سائیکالوجسٹ ہیں، کون سا اسکول آف سائیکالوجی ہے جو ماڈرن ٹیچنگز کو فیور کرتا ہے. تو یاد رکھیے گا اسکنر جو ہے وہ اس نے کون سی تھیوری دی تھی، کلاسیکل یا آپرنٹ کنڈیشننگ؟ کون بتائے گا؟ جی آسان سا ہے، کئی دفعہ پڑھا ہے ہم نے. آپرینٹ. آپرینٹ کنڈیشننگ اس نے دی تھی. آپرینٹ کنڈیشننگ میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ ایک کام کرے گا، جواب دے گا، آپ اس کو ٹافی دیتے ہیں تو بچہ انکریج ہوگا کہ میں اگلا کویسچن جلدی سے میں تیار کر لوں تاکہ مجھے ٹیچر سے ایک اور کینڈی مل جائے، ایک اور چاکلیٹ مل جائے. تو ہر ریسپانس کے بعد بچے کو اس کا انسینٹیو دیا جاتا ہے، ریوارڈ یا پنشمنٹ کی شکل میں. یہ ہم سائیکالوجی میں انشاءاللہ اس کو ان ڈیپتھ دیکھیں گے، یہاں میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں.
تو بچے کو ٹیچر نے کینڈی دی، اس نے اگلے دن اس سے بھی اچھا کام کیا، چاکلیٹ لے لی، اگلے دن اس سے اچھا کام کیا، وہ بچہ جس نے ایک دن نہیں کیا اس کو ٹیچر نے پنش کیا، اگلے دن وہ اس پنش سے بچنے کے لیے اگین اس نے جو ہے وہ اس بچے نے مسٹیک نہیں کی اگین اور وہ کام کر کے آیا. تو ریوارڈ اور پنشمنٹ دینا ہر ٹاسک کے بعد، اس کو ہم کہتے ہیں آپرینٹ کنڈیشننگ. تو یہ بالکل آپرینٹ کنڈیشننگ کے اوپر بیس کرتا ہے. تو دو پروگرام انسٹرکشن کے دو میتھڈز ہیں. ایک بی ایف اسکینر کا میتھڈ ہے، اس کو کہتے ہیں لینئر پروگرامز یا لرنر رائٹ آنسر. اس میں بچہ کیا کرتا ہے، کویسچن کا آنسر خود سے دیتا ہے، یعنی یہاں پہ ریٹن فارم میں وہ جواب دیتا ہے. مثلا پاکستان کب بنا، تو بچے کو یہاں پہ لکھنا ہے 1947. قائد اعظم نے کتنے نکات پیش کیے تھے، یہاں پہ وہ لکھے گا 14. اچھا اسی طرح جو ہیں تھیوری ایکس جو ہے وہ کس نے پیش کی تھی، فرض کریں تھیوری وائی کس نے پیش کی تھی، تو بچہ یہاں پہ نیچے اس کا نام لکھے گا، جو جواب ہے وہی لکھے گا ریٹن فارم میں. تو یہ پہلا ہے لینئر پروگرام. دوسرا ہے برانچ یا انٹرنزک پروگرام. یہ ایم سی کیوز کی شکل میں ہوتے ہیں. اس میں کویسچن یعنی ایک کویسچن ہے، اس کے نیچے 4 آپشن ہیں. ایک آپشن کے اوپر، ایک باکس کے اوپر، ایک سرکل کے اوپر بچہ جو ہے وہ کلک کرتا ہے، اس کا جواب ٹھیک آتا ہے تو وہ آگے موو کر جائے گا. اذان ہو جائے تھوڑی دیر ویٹ کیجیے گا. تو ہم بات کر رہے تھے لینئر اور برانچڈ پروگرام کی. لینئر پروگرام میں ہم نے کہا کہ بچے نے جواب دینا ہوتا ہے ایک کنٹینیوس آرڈر میں. ایک چیز پوچھی جائے گی، اس سے ریلیٹڈ اگلی چیز، پھر اگلی چیز، پھر اگلی چیز، پھر اگلی چیز، ایسے سیکوینس میں سٹارٹ سے اینڈ تک، سٹارٹ سے ٹرمینل پوائنٹ تک بچہ جو ہے ایک سیکوینس میں اپنے آنسر جو ہے وہ دیتا ہے. جبکہ جو برانچ پروگرام ہے اس میں ایم سی کیوز کی شکل میں، یہ سیکوینس میں بھی ہو سکتے ہیں اور رینڈم بھی ہو سکتے ہیں.
تو بی ایف اسکنر نے جو دیا اس کو لینئر پروگرام کہا جاتا ہے. لرنر رائٹ آنسر اٹ انکلوڈز اے اسکیجول آف ری انفورسمنٹ پنشمنٹ یا ریوارڈ کو کہتے ہیں. یعنی آپ بچے کے بیہیویئر کو اسٹرینتھن کرتے ہیں ان کے بچہ جو ہے اس نے اچھا جواب دیا ہے تو وہ مزید اچھا دے, اس کو کہتے ہیں بیہیویئر کو اسٹرینتھن کرنا. اسی طرح ایک بچے نے جواب صحیح نہیں دیا, آپ اس کو پنش کرتے ہیں تاکہ وہ اس چیز کو اوائڈ کر کے درست سمت میں آ جائے, تو اس کو ہم ری انفورسمنٹ کلیکٹیولی کہتے ہیں. فار ایکٹیویٹیز پلیسڈ ان اے اسپیسیفک اور کنٹینیوس آرڈر دا لرنر اسٹارٹ فرام انیشیل بیہیویئر ٹو دا ٹرمینل بیہیویئر. یہاں بیہیویئر سے مراد یہ ہے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, کویسچن ہیں, فالوئنگ اے اسٹریٹ لائن دا اسٹوڈنٹ پروسیڈ فرام ون فریم کس کو کہتے ہیں, جیسے اوپر ہم نے بات کی ہے, جب ہم پروگرام انسٹرکشن کی بات کرتے ہیں تو ہم ڈیفرنٹ یونٹس میں اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اب جو ایک سکرین شو ہوگی, ایک سلائیڈ شو ہوگی, ایک پیج شو ہوگا بچے کو, تو اس کو ہم فریم کہتے ہیں. جس میں فرض کریں 10 کویسچن پوچھے جانے ہیں بچے سے, تو 10 اس کے فریمز یا سلائیڈز یا پیجز ہوں گے. تو ان پیجز یا سلائیڈز کو, بروکن پارٹس کو ہم کیا کہتے ہیں, فریم کہتے ہیں. کنٹینٹس آر بروکن ڈاؤن انٹو پیسز آف انسٹرکشن کالڈ فریمز ٹو دا نیکسٹ انٹل کمپلیٹس دا پروگرام. یعنی بچہ جب تک اس پروگرام کو جب تک وہ درست نہیں کرتا اپنے جواب, وہ تب تک آگے موو نہیں کر سکتا. اس کے بعد نارمن کراؤڈر نے جو پروگرام انسٹرکشن میتھڈالوجی دی ہے, اس نے برانچ یا انٹرنسک پروگرام دیے ہیں. لرنر چوز فرام دا آپشنز where the instructor include multiple choice test question within the text and provides feedback for each of the non-correct alternate option when a student chooses them. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ اس میں تو اس نے جواب دینا ہے, اس میں اس نے جو ہے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے, لیکن ان کیس ایک بچہ جواب درست نہیں دیتا تو یہ پھر کیا کرتا ہے, وہ جو مین پیج ہے جہاں پہ وہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے, جہاں سے یہ کویسچن لیا ہوا ہے, یا اس کا آپ کہہ لیں کہ اس نے جو درست جواب نہیں دیا. جیسے ہم آن لائن ٹیسٹ ہم کچھ ٹائپس کے ہم جب سولو کر رہے ہوتے ہیں, تو جب ہم کویسچن اٹیمپٹ کرتے ہیں تو نیچے ہمارا جو آنسر ہے وہ انکریکٹ ہو, تو ہم اگر کریکٹ آنسر کا واچ یا سی کریکٹ آنسر, تو ساتھ ایک باکس بنا ہوتا ہے, اس کے اوپر جب ہم کلک کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آ جاتی ہے کہ اس کا درست جواب یہ ہے اور اس کے پیچھے لاجک اس کی یہ ہے, ریزن یہ ہے. تو اسی طرح اس میں بھی فیڈ بیک دیا جاتا ہے بچے کو کہ آپ کا یہ جواب جو غلط ہے اس کو آپ ایسے درست کر سکتے ہیں. پرنسپلز آف برانچنگ پروگرام, سب سے پہلے ہے پرنسپلز آف ایکسپوزیشن. ایکسپوزیشن میں جو کچھ بچے کو بتانا ہے وہ سارا پریزنٹ کیا جائے گا. اب یہاں پہ کمپیوٹر یا سسٹم یا پروگرام, ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ خود سب کچھ پریزنٹ کر رہا ہے, ٹیچر کلاس میں نہیں کر رہا, یہ کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر ہو رہا ہے. پرنسپل آف ایکسپوزیشن, دا ہول کانسیپٹ از پریزنٹڈ ٹو دا اسٹوڈنٹ. پرنسپل آف ڈائگنوسس, ہیئر دا ویکنیسز آف دا لرنر از آئیڈینٹیفائڈ. جہاں جہاں سے بچہ مسٹیک کرتا ہے تو وہ سسٹم, وہ سافٹ ویئر آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ یہ ایریا بچے کا ویک ہے. پرنسپل آف ریمیڈیشن, جیسے ہم نے یہاں پہ بات کی ہے کہ فیڈ بیک بھی دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ بچے کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو ایک ایسے پیج پہ اس کو کنیکٹ کر دیا جاتا ہے جہاں سے وہ بچہ کیا کرتا ہے, اس پیج سے جو ہے ریمیڈیل انسٹرکشن وہ دیکھ لیتا ہے اور پھر واپس اسی پیج پہ آ کے اپنا جواب درست کر لیتا ہے. لرنر ہیز ٹو موو ٹو اے رانگ پیج. رانگ پیج سے مراد یہ ہے کہ ایک بچے نے جواب غلط کیا ہے تو اس غلطی کی درستگی کے لیے جو پیج ہے بنا ہوتا ہے, جہاں پہ اس کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ یہ آپ نے جو انکریکٹ آنسر دیا اس کا درست جواب یہ ہے, تو رانگ پیج پہ بچہ موو کرتا ہے. ویئر اے ریمیڈیل انسٹرکشن از پرووائڈیڈ ڈائریکٹڈ ٹو ریٹرن ٹو دا ہوم پیج اینڈ ہی اور شی از آسکڈ ٹو چوز دا رائٹ آنسر. وہ بچے کو کمپلیٹ جو ہے, یہ نہیں کہ اس کو درست جواب بتایا جاتا ہے, ایسے نہیں ہوتا, بلکہ اس کو وہ جو کویسچن ہے اس کا جو آنسر ہے تو اس کی اسٹیٹمنٹ پوری دی جاتی ہے. یعنی ایگزیکٹ وہی آپشن نہیں دیا جاتا, بلکہ فرض کریں کہ پاکستان کب بنا تو وہاں پہ 1 یا 2 لائن پرووائڈ کی جائے گی. اس پیج پہ بچے کو واپس جانا پڑے گا جہاں پہ وہ سینٹینس اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے, بچہ اس کو ریڈ کرے گا, پھر آگے اپنا جواب یہاں سے درست کر لے گا. ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں اس کے, کریٹیو تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے, ججمنٹل سکلز بچے کی ڈیولپ ہوتی ہیں, کوالٹی ایجوکیشن امپروو ہوتی ہے بچے کی, کیونکہ ایٹ اے ٹائم بچہ جو ہے وہ اپنے کنٹینٹ سے, اپنی اسیسمنٹ سے, اپنے رزلٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اٹ میکس لرننگ انٹرسٹنگ ایز گیم کی طرح جو ہے یہ
لرننگ کو انٹرسٹنگ بھی بناتا ہے. ڈس ایڈوانٹیجز: بچے کے پاس جو ہے فریڈم نہیں ہوتی. وہی جیسے ایک ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ہے، جو کنٹینٹ اس میں موجود ہے بچے نے وہی پڑھنا ہے، جس میتھڈ سے موجود ہے اسی میتھڈ سے پڑھنا ہے پروگرام کے اندر. اس طرح سکسیزفل اونلی ود سم اسٹوڈنٹ ان سم کیسز. کچھ اسٹوڈنٹ کے لیے جو اچھے ہیں، ایکٹیو ہیں، جن کو نو ہاؤ ہے کسی پروگرام کو رن کرنے کی، تو وہ تو اس میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں. دوسرے بچوں کے لیے اس میں ایشوز ہوں گے. نو اٹیچمنٹ ود ٹیچر کے ساتھ چونکہ اس میں بالکل بھی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، تو مورل ایشوز بھی یہاں پہ بچوں میں ڈیولپ ہو سکتے ہیں. لیتھ نے ایک ڈیفینیشن دی ہے پروگرام لرننگ کی. اس نے کہا کہ پروگرام لرننگ از اے سیکوینس آف انسٹرکشن مٹیریل موسٹ آف وچ ریکوائرڈ اے ریسپانس ٹو بی میڈ بائی کمپلیٹنگ اے بلینک اسپیس ان سینٹینس. یعنی اس میں ہر فریم میں بچے کو ایک بلینک اسپیس جو ہے وہ فل کرنی ہوتی ہے. ایگزامپل یہاں پہ میں نے انکلوڈ کیا ہے. فرض کریں اس کی ایگزامپل ہے، ایگزامپل: ورڈز آر ڈیوائڈیڈ انٹو کلاسز وی کال دا لارجسٹ کلاس ناؤن. یعنی ورڈز کو ہم ڈفرینٹ کلاسز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور لارجسٹ کلاس اس کی ناؤن ہے. تو یہاں پہ اسی سے ریلیٹڈ اب نیچے کویسچن ہے، یہ بلینک جو لیتھ کی ڈیفینیشن ہے، ناؤنز آر کلاس آف ورڈز. تو یہ اس طرح کی جو ہے فریم پہ کمپیوٹر اسکرین پہ بچوں نے کویسچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. اس کو ہم پروگرام انسٹرکشن کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن. کمپیوٹر کو یوز کیا جاتا ہے ایز اے مین سورس، یا پھر یہ ہے کہ کسی ایک اسپیسیفک ٹاسک کے لیے. مثلا لیسن پلاننگ کے لیے ہم نے سسٹم پہ لیسن پلان کیا، اس میں پکچرز وغیرہ ایڈ کی. اسی طرح ہم نے بچوں کی اسیسمنٹ کی، تو اسیسمنٹ میں ہم نے کیا کیا، کمپیوٹر کی مدد سے ہیلپ لی. تو ہم اس کو کہتے ہیں کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے کا سارا کام جو ہے وہ کمپیوٹر کی مدد سے کر رہے ہیں. یعنی ٹیچنگ بھی کمپیوٹر کی مدد سے، اسی طرح اسیسمنٹ بھی کمپیوٹر کی مدد سے، مارکنگ بھی کمپیوٹر کی مدد سے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے، کمپیوٹر ایڈڈ انسٹرکشن. یعنی ساری کی ساری جو انسٹرکشن پروسیس ہے سٹارٹ سے اینڈ تک وہ کمپیوٹر پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹر ایڈڈ کمپیوٹر مینیجڈ انسٹرکشن. تو یہ دو ڈفرینٹ ٹرمز ہیں، CAI اور CMI. کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن جو ہے یہ سیلف لیڈ انسٹرکشن ہے. یعنی بچہ اس میں اپنی مرضی سے اس کو ٹاپکس دیے جاتے ہیں تو وہ خود سے جو ہے وہ ٹاپک چوز کر لیتا ہے کہ یہ، لیکن خود سے مراد یہ ہے کہ جو اس پروگرام میں آلریڈی موجود ہیں ان میں سے کوئی ٹاپک لیتا ہے، اس پہ آڈیو سنتا ہے، ویڈیو دیکھتا ہے، اس کی اسیسمنٹ بچہ پھر جو ہے اس کا ٹیسٹ دیتا ہے، اسیسمنٹ اس کی ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی انسٹرکشن کو ہم کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن کہتے ہیں. سیلف لرننگ ٹیکنیک یوزلی آف لائن اور آن لائن انوالونگ دا انٹریکشن آف دا اسٹوڈنٹ ود پروگرام انسٹرکشنل مٹیریل. یعنی پروگرام یا سافٹ ویئر کی مدد سے بچے اس میں لرننگ کرتے ہیں. Computer is used to present the instruction material and to monitor the learning that takes place. Combination of text, graphics, sound and video in enhancing the learning process are used. تو اس میں جو ہے آڈیو بھی یوز ہو سکتی ہے، ویڈیو بھی دیکھی جا سکتی ہے، بچے دیکھ سکتے ہیں، اسیسمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو سارے کام جو ہے کمپیوٹر کی مدد سے کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن میں ہو سکتے ہیں. کمپیوٹر اسسٹ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دو طرح سے کمپیوٹر یوز کیا جاتا ہے، انسٹرکشن کے کسی ایک اسپیسیفک سٹیپ کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ تمام کا تمام جو انسٹرکشن ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے سسٹم پہ، کمپیوٹر پہ. اگر کمپیوٹر جو ہے اسسٹنس، اس کے اسسٹنس سے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس سے اسسٹنس لی جا رہی ہے، ہیلپ لی جا رہی ہے، تو کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن میں کمپیوٹر سے ہیلپ لی جاتی ہے. کمپیوٹر ایڈڈ انسٹرکشن بھی اس کو کہا جاتا ہے. از اے نیرور ٹرم اینڈ most often refers to drill and practice tutorial or simulation activities. یعنی اس میں ہم کوئی ایک اسپیسیفک ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں ایک وقت میں، پورے کا پورا ہم اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. نیچے جا کے ہم اس کے کچھ موڈز دیکھتے ہیں، ٹیوٹوریل، ڈرل، سیمولیشن، گیمز، ڈسکوری، پرابلم سالونگ. پہلے 3 ویل ناؤن ہیں. دوسرا ہے کمپیوٹر مینج انسٹرکشن. کمپیوٹر مینج انسٹرکشن میں نے بتایا کہ یہ براڈر ٹرم ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ تمام کی تمام جو لرننگ کسی اسٹوڈنٹ کی یا گروپ آف اسٹوڈنٹ کی جو ہو رہی ہے
وہ کس کے تھرو ہو رہی ہے؟ وہ کمپیوٹر کے تھرو ہو رہی ہے. تو اس کو پروگرام مینج انسٹرکشن کہتے ہیں. پروگرام مینج انسٹرکشن از این انسٹرکشنل اسٹریٹجی ویئر بائی دا کمپیوٹر از یوزڈ ٹو پرووائڈ لرننگ آبجیکٹیوز، لرننگ ریسورسز، ریکارڈ کیپنگ، progress tracking and assessment of learners performance. It is advanced form of program learning. یعنی کمپیوٹر مینج لرننگ جو پروگرام انسٹرکشن تھی اسکنر کی، اس کی ایڈوانس یا موڈیفائڈ فارم ہے. اب کمپیوٹر اسسٹنٹ انسٹرکشن میں کون کون سے موڈز ہوتے ہیں یا ٹائپس ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے ٹیوٹوریل. ٹیوٹوریل یا ٹیوٹرشپ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، اس کو ٹیوٹرشپ کہتے ہیں. تو ٹیوٹرشپ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول دوسرے انڈیویجول کے ساتھ ڈائریکٹلی انگیجڈ ہوتا ہے، یعنی ون ٹو ون ریلیشن ہوتا ہے موسٹ آفنلی. تو انکلوڈز بوتھ دا presentation of the information and its extension into different forms of the work including drill and practices, گیم اینڈ سیمولیشن. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن ہوتی ہے، جو ٹاپک ہوتا ہے، کنٹینٹ ہے، چیپٹر لیسن پڑھایا جانا ہے، تو اس میں اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. وہ آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں، ٹیکسچول شکل میں، چارٹس گرافکس کی شکل میں، ویژولز کی شکل میں، بلینڈڈ شکل میں، کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے. تو ٹیوٹوریل موڈز CAI کے ٹیوٹوریل موڈ سے مراد یہ ہے کہ انفارمیشن کا فلو ہے سسٹم سے، پروگرام سے، اسٹوڈنٹ کی طرف، کسی بھی جو ہے میڈیم سے، یعنی آڈیو، ویڈیو، ٹیکسچول یا اس کی بلینڈڈ فارم میں، یعنی تینوں چاروں کا مکسچر. اس کے بعد ہے ڈرل اینڈ پریکٹس. تو اس میں بچے کیا کرتے ہیں؟ اس میں بچے کمپیوٹر کے اوپر ہی مشق کرتے ہیں. مثلا میتھ کا کوئی کویسچن ہے تو بچے اس کے جیسے یہ ہماری ابھی کلاس چل رہی ہے تو اس میں بھی ایک بورڈ موجود ہے، انٹریکٹیو وائٹ بورڈ. اس کو میں بھی یوز کر سکتا ہوں ڈیورنگ کلاس، ابھی آپ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو ڈرل اینڈ پریکٹس میں جو کنٹینٹ ٹیوٹوریل میں پڑھا بچوں نے، کمپیوٹر یا پروگرام نے ان کو ڈیلیور کی کوئی چیز ویڈیو آڈیو کی شکل میں، تو اس کو وہ پریکٹس کر سکتے ہیں. مثلا کوئی میپ بنانا ہے بچے بنا سکتے ہیں، کوئی میتھمیٹیکل پرابلم ہے بچے اس کو سولو کر سکتے ہیں. تو اس کو ڈرل اینڈ پریکٹس جو ہے موڈ کہا جاتا ہے. پرووائڈ اپرچونیٹیز فار اسٹوڈنٹ ٹو ریپیٹ دا پریکٹس the skills that have previously been presented and that future practice is necessary for mastery. کہ وہ انفارمیشن جو پہلے سے پریزنٹ کی جا چکی ہیں، یعنی اوپر آپ نے ٹیوٹوریل موڈ میں پڑھ لی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ فیوچر میں آپ نے اس سے ریلیٹڈ کوئی ایکٹیویٹی، کوئی پرفارمنس کرنی ہے، کسی پرابلم کو سولو کرنا ہے، تو وہ جو ہے اس موڈ میں کی جاتی ہیں. اس کے بعد ہے سیمولیشن. سیمولیشن سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ہم 1900 جو ہمارا تھا 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، تو اسی کا نقشہ کیا کیا جائے گا؟ یہاں پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور باقی جو اس وقت کے تھے ہمارے مسلم لیڈر، ان سب کو اسی طرح کی ایک سیٹنگ دے دی جائے گی، اور وہ کیا کریں گے کہ جیسے اس اجلاس کی کارروائی ہوئی تھی اسی کو یہاں پہ اس کی نقلی شکل میں ساری چیز دہرائی جائے گی. اس کو کہتے ہیں سیمولیشن. یہ ہمارا جو اسلام آباد میوزیم ہے، کیا نام ہے اس کا، اگر کسی کو آتا ہے تو، نیشنل میوزیم جو ہمارا ہے، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح جو ہے وہ نقشہ بنا ہوا ہے. ان کا قائد اعظم بھی موجود ہیں ساتھ میں، اور مسلم لیڈرز بھی موجود ہیں، محترمہ فاطمہ جناب بھی موجود ہیں. تو سیمولیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایکچوئل یا ریئل سچویشن کو آپ کاپی کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اس کو سیمولیشن کہا جاتا ہے. تو سیمولیشن سافٹ ویئر بھی یوز ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، ایک جیسے ہم کارٹون دیکھتے ہیں یا پلانٹس کے، اینیملز کے، جو ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ کارٹون کی شکل میں جو چیزیں ہیں وہ وہاں پہ ویڈیو یا آڈیو کی شکل میں دکھائی بھی جاتی ہیں، تو اس کو سیمولیشن کہا جاتا ہے. سیمولیشن سافٹ ویئر کین پرووائڈ این اپروکسیمیشن آف ریالٹی دیٹ ڈز ناٹ ریکوائر دا ایکسپینس آف ریئل لائف اور اٹس رسک. تو اس میں ہم ایک ریئل لائف کو کمپیوٹر اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. گیمز میں بچے جو ہے وہ ایک ان کے درمیان کمپٹیشن ڈیولپ ہوتا ہے. پروگرام انسٹرکشن میں جب جو گیمز ڈیولپ ہوتی ہیں، ڈفرینٹ جو گیمز کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں، تو ان میں بچوں کے اندر کمپٹیشن کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے، تو یہ بچے اس کو یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ڈسکوری. بچے جب کنٹینیوسلی کسی سسٹم کمپیوٹر کے ساتھ انگیج رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان سے ریلیٹڈ ٹاپکس کو بچے سرچ بھی کر سکتے ہیں، دوسری سائٹس پہ بھی جا سکتے ہیں. تو اس طرح بچے جو ہے ان کے اندر یہ ڈسکوری کی جو سکلز ہیں یہ بھی انالیسس کے بعد، کمپیریزن کے بعد وہ بھی ڈیولپ ہوتی ہیں.
اس کے بعد ہے پرابلم سالونگ. پرابلم سالونگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک پرابلم، ایک اسکل جو ہے وہ دی جاتی ہے، بچے نے اس کو پرفارم کرنا ہوتا ہے، لکھنے کی شکل میں، آڈیو بیان دینے کی شکل میں، ویڈیو بیان کی شکل میں، تو اس طرح، یا پرفارمنس ویڈیو ریکارڈ کر کے دینی ہوتی ہے. تو یہ پرابلم سالونگ اس کا موڈ ہے. جو ویل ناؤن ہے وہ ٹیوٹوریل، ڈرل اینڈ پریکٹس اور سیمولیشن موڈ ہے. ایڈوانٹیجز: 1 to 1 انٹریکشن ہے اس میں. ٹیچر اس کا کمپیوٹر ہوتا ہے. ٹیچر سے مراد یہاں پہ سسٹم ہے، پروگرام ہے. تو اسٹوڈنٹ اور سسٹم کا، انسٹرکٹر کا جو کہ پروگرام ہوتا ہے، 1 to 1 انٹریکشن ہے. اس میں بچہ موٹیویٹ ہوتا ہے، بچہ ڈفرینٹ آپشن اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، تو وہ ایکسپیریمنٹ بھی ان پہ کر رہا ہوتا ہے، ڈسکوری بھی کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد بچے کو اپنے ہر جواب کے بعد اس کا ریسپانس بھی مل جاتا ہے کہ اس کا جواب ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا. اس کے بعد سیلف پیسنگ ہے، بچہ اپنی سپیڈ سے اس میں ٹیسٹ کو سولو کر رہا ہوتا ہے، آگے چل رہا ہوتا ہے. لمیٹیشن اس کی کیا ہے کہ اوور ویلمڈ بائی دا انفارمیشن اینڈ ریسورسز اویلیبل. بچہ سم ٹائم جو ہے اس کی سمجھ سے بالا تر چیزیں آ جاتی ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا کس طرح اس سسٹم کو رن کرے. اسی طرح ملٹی میڈیا کا جو اوور یوز ہے، اس سے بچے کی اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہو سکتی ہے، اور لرننگ جو ہے وہ یہاں پہ میکینیکل زیادہ ہے مینول سے. اور اسی طرح جو کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن کے ڈفرینٹ جو پروگرامز ہوتے ہیں، ان کی اویلیبلٹی بھی ایک پرابلم ہے کہ ہر جگہ یہ پروگرامز بھی اچھی طرح اویلیبل نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں تو ایکسپینسو ہوتے ہیں. اور لیک آف انفراسٹرکچر، ہمارے تعلیمی اداروں میں اس کا کوئی اسپیسیفک انفراسٹرکچر بھی موجود نہیں ہے، یعنی کمپیوٹر لیبز جو ہے ہمارے صرف ہائی اسکولوں میں ہیں. تو اس کے بعد ہے ٹرمینالوجی یوزڈ. یہ کچھ ایبریویشنز ہیں: کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن CAI، کمپیوٹر ایڈڈ انسٹرکشن CAI، کمپیوٹر بیسڈ ایجوکیشن CBE، کمپیوٹر بیسڈ انسٹرکشن CBI، کمپیوٹر انرچڈ انسٹرکشن CEI، کمپیوٹر مینج انسٹرکشن CMI. اور نیو ٹرمینالوجی ہیں اس کی: ویب بیسڈ ٹریننگ، ویب بیسڈ لرننگ اور ویب بیسڈ انسٹرکشن، WBT، WPL اور WBI. یہ ایکرونیمز پوچھے جا سکتے ہیں MCQs میں. اس کے بعد ہے مائکرو ٹیچنگ. مائکرو ٹیچنگ بیسیکلی یہ ٹیچر ٹریننگ پروگرام کے لیے انٹروڈیوس کرائی تھی ڈوائٹ ایلن نے. یعنی ٹیچرز کو ایک وقت میں، ڈوائٹ کے نزدیک ٹیچر کو ایک وقت میں آپ جو ہے صبح 9 سے شام 6 بجے یا 4 بجے تک، جیسے ہمارے یہاں ٹریننگ ہوتی ہیں، ان کو اس طرح نہ کھپائیں، بلکہ ایک وقت میں صرف ایک سکل ان کو سکھائیں. ٹیچر ایک سکل سیکھے گا، اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرے گا، اس کو اپلائی کرنے کا ٹائم ملے گا، تو وہ آگے جا کے اس کو اچھی طرح فیلڈ میں، اسکول میں جا کے اپلائی کرے گا. تو یہ اس کا بیسک پرپز تھا مائکرو ٹیچنگ کا. مائکرو ٹیچنگ میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسکیل ڈاؤن ٹیچنگ انکاؤنٹر ہے کلاس سائز اور ٹائم کے حوالے سے. اسکیل ڈاؤن کا مطلب کم کرنا، سائز سے مراد اس میں جو نمبر آف اسٹوڈنٹ ہیں وہ کم رکھے جاتے ہیں، میکسیمم 5 سے 10 اسٹوڈنٹ رکھے جاتے ہیں. اسی طرح جو کلاس کا ڈیوریشن ہے وہ بھی 5 سے 10 منٹ رکھا جاتا ہے مائکرو ٹیچنگ میں. تو اس کی ڈیفینیشن پھر اسی لیے ڈیفینیشن ہے کہ مائکرو ٹیچنگ از اے اسکیل ڈاؤن ٹیچنگ انکاؤنٹر ان کلاس سائز اینڈ کلاس ٹائم. ڈوائٹ ایلن نے اس کی یہ ڈیفینیشن دی ہے. مائکرو ٹیچنگ از اے ٹیکنیک وچ الاؤز دا ٹیچرز ٹو اپلائی کیئرفلی ڈیفائنڈ ٹیچنگ اسکل ٹو کیئرفلی prepared lesson in a planned series of 5 to 10 minutes encounter with a small group of real students, developed by the Dwight W. Allen in 1961 at Stanford University, United States of America. تو USA کے تھے یہ ڈوائٹ ایلن، انہوں نے یہ انٹروڈیوس کروائی تھی. کریکٹرسٹکس اس کے کیا ہیں؟ جیسے ہم نے بات کی ہے کہ اس میں ایک سکل پہ، مثلا ہمارے جو NPSTs ہیں، نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز، اس میں 10 سکلز ہیں. ٹیچر کے اندر جو ہے یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے. تو فرض کریں کہ اس کی لینگویج کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اسیسمنٹ کی کوئی بات کر لیتے ہیں کہ اسیسمنٹ اس نے کیسے کرنی ہے. اسی طرح فرض کریں فارمیٹیو اسیسمنٹ ٹیچر نے کیسے کرنی ہے، تو 6 منٹ صرف فارمیٹیو اسیسمنٹ کو ایکسپلین کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے اس ٹیچر اپنی اسیسمنٹ خود کرتا ہے. یہ ہم اس کے سٹیپس آگے جا کے دیکھتے ہیں. تو ریئل ٹیچنگ ہے جس میں ٹیچر جو ہے وہ اسکل کو فوکس کرتا ہے، کسی ایک اسکل کو، اور اس کو سیکھتا ہے. 5 سے 10 اس میں بچے ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ سے مراد یہاں پہ جو
ٹیچر ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ ہم جو ہے کلاس روم میں جہاں پہ ہماری کلاس کا سائز کم ہے, جہاں پہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو کوئی اسپیسیفک سکل ہم نے بچوں میں انکلکیٹ کرنی ہے, تو اس کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں. ویسے یہ جو انٹروڈیوس کرائی گئی تھی یہ ٹیچرز کے لیے تھی. ڈیوریشن 5 سے 10 منٹ ہے. اسمال ٹاپک ود فیو آبجیکٹیوز, چھوٹا سا کوئی ٹاپک ہونا چاہیے جس کے آبجیکٹیوز بھی مختصر ہونے چاہیے. 1 ٹیچنگ اسکل ایٹ اے ٹائم, ایک اسکل جو ہے ایک ٹائم میں پڑھائی جائے گی, سکھائی جائے گی. اٹ از ہائیلی انڈیویجولائزڈ انسٹرکشن, انڈیویجول کی جو ہے انڈیویجول کو اس میں فوکس کیا جاتا ہے, تو اس لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈیویجولائز انسٹرکشن ہے. پرووائڈ امیجیٹ فیڈ بیک, اس میں چونکہ فوری اسیسمنٹ کی جاتی ہے, تو اسیسمنٹ کے بعد جو ہے وہ جو فیڈ بیک آتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے نے, اس ٹیچر نے یہ ٹاسک اچھے سے پرفارم کیا یا نہیں کیا. مائکرو ٹیچنگ سائیکل, مائکرو ٹیچنگ سائیکل جو ہے وہ 36 منٹ پہ مشتمل ہوتا ہے. اس میں جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے اس میں پلان ہوتا ہے, 6 اس کے سٹیپس ہوتے ہیں: پلاننگ, ٹیچنگ, فیڈ بیک, ری پلان, ری ٹیچ اور ری فیڈ بیک. یہ اس کے 6 سٹیپس ہیں اس کے سائیکل کے. پلاننگ ٹیچر نے پہلے سے کر کے آنی ہے. پلاننگ کے بعد ٹیچر کیا کرے گا, 6 منٹ کے لیے, جیسے ہم نے کہا کہ 5 سے 10 منٹ اس میں جو ہے ایک سکل سکھائی جاتی ہے, تو یہ 5 سے 6 منٹ ہی ہیں ٹیچر کے پاس. اس میں وہ کیا کرے گا, جو اس کے 5 سے 10 اسٹوڈنٹ ہیں جو ٹیچر ہیں, تو ان کو وہ نئی سکل فرض کریں فارمیٹیو اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے, تو یہ اس کا طریقہ کار بتائے گا, مکمل ایکسپلین کرے گا 6 منٹ میں. 6 منٹ کے بعد اگلے 6 منٹ میں وہ کیا کرے گا, بچوں سے یا اپنے ٹیچر سے اسٹوڈنٹ جو ہے فیڈ بیک لے گا کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کیا, سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. تو ہر ایک اسٹوڈنٹ سے وہ کوشش کرتا ہے کہ 1-1.5 منٹ ڈسکشن کر لے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ تو یہ جو ٹیچر تھے یا میرے بچے تھے انہوں نے تو انڈرسٹینڈ نہیں کیا اچھے سے, تو پھر وہ کیا کرتا ہے, ری پلان کرتا ہے. یعنی 6 منٹ اس نے پہلے لگائے ٹیچنگ میں, 6 منٹ اس نے فیڈ بیک پہ لگائے. اب 12 منٹ کی اگین وہ کیا کرے گا, ری پلان کرے گا کہ کس طرح سے میں فارمیٹیو اسیسمنٹ بچوں کو سکھاؤں. پھر وہ 6 منٹ دوبارہ پڑھائے گا اور 6 منٹ کے بعد جو ہے وہ ری فیڈ بیک لے گا, دوبارہ فیڈ بیک لے گا. تو اس طرح سے اس کے جو ہے یہ سٹیپس ہوتی ہیں. 36 منٹ کا اس کا جو سائیکل ہوتا ہے. تو ایڈوانٹیجز اس کے کیا ہیں کہ چونکہ ہم ایک سکل کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو کلاس سائز بھی کم ہوتا ہے نارمل کلاس سائز سے, تو کلاس کی جو کمپلیکسٹیز ہیں وہ بھی کم ہوتی ہیں. سیف پریکٹس ہوتی ہے, سائنٹیفک اور اسٹوڈنٹ یا ٹیچر موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں. لمیٹیشن جو ہے یہ چونکہ سکل اورینٹڈ ہے, ہم نے کہا کہ ایک اس میں ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ایک سکل کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں ایک ٹائم میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا سکوپ ہے وہ بھی نیرو ہے, کیونکہ ہم یہ لارج سکیل میں بڑے پیمانے پر جہاں پہ 50 اسٹوڈنٹ کی کلاس ہے وہاں پہ یہ یوز نہیں کر سکتے, اور نہ ہمارے پاس وہاں پہ ٹائم مینیج ہوگا, نہ ریسورسز مینیج ہوگے. ریکوائر کمپیٹنٹ ٹیچر, اس کے لیے ایک کمپیٹنٹ ٹیچر کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو اتنا ایکٹیولی اتنا جلدی سے چیزوں کو ری پلان بھی کر لے. اور کریٹیوٹی اس میں جو ہے وہ کم ہوتی ہے, ٹائم کنزیومنگ ہے, اور اکیلے اسی میتھڈ سے آپ جو ہے وہ کسی بھی مکمل سبجیکٹ کو نہیں پڑھا سکتے, اور یہ ایک کنٹرول سچویشن میں ہوتی ہے, یعنی اوپن کلاس روم انوائرمنٹ میں ہم مائکرو ٹیچنگ نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہے سیمولیشن میتھڈ, جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا کہ 23 مارچ 1940 ایک ایونٹ ہے ہماری ہسٹری کا, بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے. تو 23 مارچ کو جو قرارداد منظور ہوئی تھی, فرض کریں تو اسی کو کیا کیا جائے, بچے کاپی کریں گے, کوئی قائد اعظم, کوئی علامہ اقبال, کوئی اسی طرح ہر بچہ جو ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو غالباً اس وقت نہیں تھے, تو باقی جو ہمارے رہنما تھے لیاقت علی خان صاحب وغیرہ وغیرہ, تو ان کو ان کی جو ہے روپ دھار کے وہ اسی چیز کو یہاں پہ اس کو ایک ڈرامہ کی شکل میں, ایک رول پلے کی شکل میں یہاں پہ پریزنٹ کریں گے. اس کو ہم سیمولیشن کہتے ہیں. تو سیمولیشن ریفرز ٹو دا امیٹیشن آف ریئل ورلڈ ایکٹیویٹیز اینڈ پروسیسز ان اے سیف انوائرمنٹ, یعنی کلاس روم میں آپ جو ہے وہ ایک سیف سچویشن کو اس کو وہ کرتے ہیں. اسی طرح آج کل ہمارے جو ہیں ریسکیو 1122 کی ٹیمز ہیں, یہ ہمارے اسکولز میں جاتی ہیں, موسٹلی ہائی اسکولز میں جاتی ہیں,
تو وہاں پہ جا کے یہ بچوں کو ٹرین کرتے ہیں اور وہ سمجھانے کے لیے ایک پلاٹ میں لے جاتے ہیں وہاں پہ کہ یہ آپ کی ایمرجنسی ہوئی، ایسے یہ پیشنٹ بنا، ایکسیڈنٹ ہوا خدا نخواستہ، کوئی بلڈنگ گری، آگ لگی وغیرہ وغیرہ، تو یا جو ہے کارڈیک کوئی اٹیک ہوا، تو آپ نے فرسٹ ایڈ کیسے دینی ہے. تو وہ ان میں سے خود کوئی جو ہے وہ پیشنٹ بن جاتا ہے، پھر وہ دکھاتے ہیں، پھر وہ بچوں سے کراتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ چیز کر کے دکھائیں. تو اس کو ہم سیمولیشن کہتے ہیں. سیمولیشن ریفرز ٹو دا امیٹیشن آف ریئل ورلڈ ایکٹیویٹیز اینڈ پروسیسز in a safe environment. Simulation aims to provide experiences as close to the real things as possible. تو اس میں میکسیمم جو ہے ریئل تھنگس سے کلوز جو ہے وہ کوئی بھی چیز ڈرامہ رول پلے کی شکل میں دکھائی جاتی ہے. The word simulated means to imitate exactly. Interest is aroused in the pupil through role playing while teaching. تو بچوں میں جو ہے وہ رول پلے سے مثلاً والدہ نے جو ہے وہ کیا کہا، ٹیچر کیسے پڑھاتا ہے، اسی طرح جو ہیں اس میں سائنس کے کوئی ٹاپکس ہیں، لینگویج کے کوئی بھی ٹاپک ہیں، تو اس کو ایک کہہ لیں کہ نقلی شکل میں اس کو پریزنٹ جو بچے کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، رول پلے کرتے ہیں. دا اسکل از یوز بائی دا ٹیچر اینڈ پیپل ان دا کلاس روم بائی پلئنگ سم رول وداؤٹ اینی پریلیمنری ٹریننگ. یعنی اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں بچے پہلے سے ریہرسل نہیں کرتے. یہ ایم سی کیوز بڑا اس کا ویل نون ہے کہ سیمولیشن جو ہے اس کے سٹیپس میں کہ اس کی ریہرسل نہیں کی جاتی، یہ امیجیٹ ہوتا ہے. یعنی بس ٹھیک ہے جی آپ یہ پرفارم، یہ ٹاسک ہے، یہ ہم نے ہسٹری میں 23 مارچ 1940 کو پڑھا ہے، تو اب جو ہے آپ ہر بچہ اپنا اپنا رول ڈیفائن کر لے اور یہاں کے پریزنٹ کرے کلاس کے سامنے. تو ریہرسل نہیں ہوتی سیمولیشن میتھڈ میں. دا اسکل از یوز بائی دا ٹیچر اینڈ پیپل ان دا کلاس روم بائی پلئنگ سم رولز وداؤٹ اینی پریلیمنری ٹریننگ. فار ایگزامپل ایکسٹمپور اور وداؤٹ اینی ریہرسل، ایکسٹمپور بغیر تیاری کے. So it can be safely concluded that the simulation is a form of role playing where pupil teacher display the skills spontaneously. یعنی وہ وقتی فوراً جو ہے وہ جو انہوں نے پڑھا سنا تو اس کو فوری طور پر پرفارم کرتے ہیں یا پلے کرتے ہیں. اسٹائلز آف سیمولیشن، سب سے پہلے رول پلے جس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ جو پڑھا اس کو فوری طور پر ڈسپلے کرنا، اس کو کر کے دکھانا عملی طور پر، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، رول پلے کہتے ہیں. ایکٹ آؤٹ کرنا is an educational method in which the people spontaneously act out problems of human relations. سائیکو ڈراما، سائیکولوجی جیسے ہم نے میں سٹارٹ سے آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ سائیکولوجی جب بھی آئے گی تو ایک انڈیویجول کو فوکس کر رہی ہوگی، ایک انڈیویجول کے جو پرابلم ہے اس کی پیس، گروتھ، ڈیولپمنٹ کو شو کر رہی ہوتی ہے. تو سائیکو ڈراما میں ہم کیا دیکھیں گے، کسی انڈیویجول کو کہ اس کے کیا پرابلمز ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، یہ ہم سائیکالوجی کا مین فوکس ہوتا ہے. تو سائیکو ڈراما میں بھی یہی چیز جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے. از اے پریکٹس ان گروپ سیٹنگ اینڈ از مینلی کنسرنڈ ود دا یونیک نیڈ اینڈ پرابلم آف اے پرٹیکولر انڈیویجول. ایک خاص انڈیویجول کی کیا نیڈز، ریکوائرمنٹ ہیں، اس کو اس میں دیکھا جاتا ہے. سوشیو ڈراما، اٹ آلویز انوالو، اچھا سوشیولوجی میں ہمیشہ گروپ کی بات ہوگی، اس میں کمیونٹی کی بات ہوگی. تو اٹ آلویز انوالو دا سچویشن آف مور دین ون پرسن اینڈ ڈیل ود دا پرابلم ریلیٹڈ ٹو میجورٹی آف دا گروپ، یعنی سوسائٹی، پوری کلاس. تو سوشیو ڈراما میں پوری کلاس کی کوئی چیز ڈسکس کی جائے گی، کر کے دکھائی جائے گی. سائیکو ڈراما میں کوئی ایک اسپیسیفک انڈیویجول، کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ کہ یہ اس کا پرابلم ہے اس بچے کا، تو اس کو ہم نے ایسے اوور کم کرنا ہے. تو اس طرح جو ہے اس کو سائیکو ڈراما کہا جائے گا. اور اگر کسی گروپ کا ایشو ہے تو اس کو ہم سوشیو ڈراما کہیں گے. اس طرح گیمز بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی ہم کر کے دکھا سکتے ہیں سیمولیشن فارم میں. ایڈوانٹیجز آف سیمولیشن، ایڈوانٹیجز اس میں لرنر انگیج ہوتا ہے، اپنے نالج کو جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے ریئل لائف سچویشن کے قریب ایک سچویشن کریٹ کرنے کے لیے. انٹریکشن ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا آپس میں، اس سے جو ہے ان کی جو انٹریکٹیو ریلیشن شپ ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کو آبزرو اور انالیسز کرنے کے آئیڈیاز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں. لمیٹیشن کہ اس سے کلاس کا ٹائم زیادہ کنزیوم ہوتا ہے، اور ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس کے لیے ضروری ہیں، ٹیچر کا ایکسپرٹ ہونا ہے. گڈ سیمولیشن ول بی مرر آف دا ریئل سچویشن.
ایک اچھی سیمولیشن وہ ایکچوئل سچویشن کا مرر ہوگی. ڈراما رول پلے آر ہیلپ فل فار ہسٹری سبجیکٹس. یہ جو ڈراما اور رول پلے ہم دیکھ رہے ہیں سیمولیشن میتھڈ، یہ موسٹلی ہمارے پاس، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال بھی دی ہے 23 مارچ 1940 کی، تو یہ ہمارے ہسٹری کا جو سبجیکٹ ہے اس میں یہ ہیلپ فل ہوتے ہیں ڈراما اور رول پلے. اس کے بعد ہے سر یہ. آئی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ. جی ضرور. سر یہ جو سیمولیشن ہے نا ان دا فیلڈ آف سائنس، جی ریسرچ ہوتی ہے دو طرح کی، ایک تھیوریٹیکل ہوتی ہے اور ایک ایکسپیریمنٹل. جی اب جو ایکسپیریمنٹل ہوتے ہیں نا وہ تو گراؤنڈ میں جا کے ساری ریئل سچویشن کو پرفارم کرتے ہیں. جی سیمولیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو تھیوریٹیکل ہوتے ہیں نا سائنٹسٹ، وہ لیب میں بیٹھ کے اور وہاں پہ وہ ویلیوز ساری کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تھرو سافٹ ویئر جو سیمولیشن کا. وہ پھر وہ ویلیوز جو ہوتی ہیں نا وہ ایکسپیریمنٹلسٹ کو دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آپ کے ریزلٹ آئیں گے جب آپ یہ کریں گے. تو وہ بالکل وہ نیئر، جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ چاغی میں جب دھماکے ہوئے، اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اگر وہ ریئل میں ہوتا ٹوٹلی تو وہ تو پورا پاکستان ہی اس میں اڑ سکتا تھا. جی بالکل. وہ بہت مائنر اسکیل پہ وہ تھرو سیمولیشن وہ ساری کیلکولیشنز سائنٹسٹ نے لے لی کہ یہ ایسے ایسے مطلب ہوگا، اتنا ان کا اسکوپ ہوگا، اتنی ایریا کو یہ کور کر سکتے ہیں، ڈیمیج کر سکتے ہیں، وہ سارا. جبکہ ان ریئل انہوں نے وہ بہت اسمالر اسکیل پہ اس کو پرفارم کیا. جی تو سیمولیشن میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ان ویلیوز لے لی جاتی ہیں لیب کے اندر. جی اور وہ مطلب جی تھینک یو سو مچ. یہ ہمارا بتا رہی تھیں کہ ریسرچ میں بھی سیمولیشن یوز کی جا رہی ہے. یہ جیسے ہم نے ڈیفینیشن میں بھی سیف انوائرمنٹ پڑھا ورڈ، تو چاغی کی انہوں نے مثال دی کہ ہمارے جو 1998 میں ہمارے جو دھماکے ہوئے تھے 28 مئی 1998 کو آئی تھیں، 98 تھا نا جی. تو اس میں تو کیسے انہوں نے سیف انوائرمنٹ کریٹ کیا اور ایک ریئل سچویشن کے بجائے اسمالر اسکیل پر انہوں نے وہی چیز پرفارم کی. تو اس کو بھی سیمولیشن ریسرچ میں بھی استعمال ہے. جی جی فزکس کے فیلڈ میں اس کا بہت یوز ہو رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ بہت ایکسپینسو ہے اور تھوڑا یہ نا مطلب جو ہائی فائی یونیورسٹیز ہیں نا وہ اس کو افورڈ کرتی ہیں. سافٹ ویئر عام جگہوں پہ اس کے جو ہے نا وہ نہیں ہے ابھی اسکوپ، جی کیونکہ ایکسپرٹس ہی نہیں ہیں. جی تھینک یو سو مچ. کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ٹیچنگ میتھڈالوجیز کی، تو سیمولیشن کو جو ہم ہسٹری کے سبجیکٹس ہیں اس کو پڑھانے کے لیے ہم یہ ٹیکنیک جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا ہے ٹاپک کنیکٹنگ یا کنیکٹڈ کلاس روم. کنیکٹنگ کلاس روم گلوبل لرننگ، یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے. اگر سائیکالوجی میں جب جائیں گے اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے تو تھیوریز آف لرننگ ہم ڈسکس کریں گے. ہم سٹارٹ کریں گے بیہیویئرزم سے اور ہم اینڈ پہ آ کے رکیں گے اسی تھیوری کے اوپر کنیکٹیوزم. کنیکٹیوزم کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ میل یا فیمیل جس کا اسکول برٹش کونسل سے افیلیٹڈ ہے، کنیکٹڈ آئی ایس اے ایوارڈ سے، کوئی ہے؟ جی کلاس میں کوئی ایسا اسٹوڈنٹ میل فیمیل جو ٹیچر ہو اور اس کا اسکول جو ہے وہ برٹش کونسل سے کنیکٹڈ ہو؟ چلے میں بتا دیتا ہوں. اس میں کنیکٹنگ، یہ میں بتا رہا تھا کہ جو ہم تھیوریز آف لرننگ دیکھیں گے تو ایک تھیوری جو ہے وہ کنیکٹیوزم ہے، ماڈرن تھیوری ہے. اب کہہ لیں کہ لرننگ تھیوری سب سے جو ماڈرن ہے، ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے، تو وہ کنیکٹیوزم ہے. یہ کس چیز کے اوپر بلیو کرتے؟ یہ ان کا یہ ماننا ہے جیسے پاکستان میں ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک ٹیچر ہے، اس کی کلاس ہے، فرض کریں 6 کلاس ہے. اسی طرح سری لنکا میں، انڈیا میں، افغانستان میں، رشیا میں، چائنا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں کوئی کلاس ہوگی، اس کی بھی وہی 6ٹھی کلاس، وہی گریڈ، وہی ایج لیول اور وہی ٹاپک. تو ہماری ٹیچر ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے بچے ہماری ٹیچر کے ساتھ، ہمارے بچے ان کی ٹیچر کے ساتھ، اور ہمارے دونوں ممالک کے بچے ایک ہی وقت میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آن لائن جو ہے اس کے لیے سروسز یوز کی جاتی ہیں، جیسے ہم مائکروسافٹ ٹیمز ایپ یوز کر رہے ہیں، ایم ایس ٹیمز، اس طرح اور کافی ساری سروسز ہیں آن لائن. ان ایپس کے تھرو، ان سافٹ ویئر یا لنکس کے تھرو کلاس رومز جو ہیں وہ کنیکٹ کی جاتی ہیں. تو دونوں کلاس روم دونوں سائڈ سے، فرض کریں پاکستان اور سری لنکا کے ٹیچرز ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیا کر رہے ہوتے ہیں، ٹاپکس پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں کہ آج جو ہے انوائرمنٹل پولیوشن کو ہم نے اس میں وہ ٹاپکس ڈسکس کیے جاتے ہیں جو یونیورسل ہیں، ملٹی نیشنل ہیں. مثلا جیسے پولیوشن ہے، یہ سب کا ایشو ہے.
ٹیررزم ہے فرض کریں، یہ سب کا ایشو ہے. تو اس طرح کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں موسٹلی انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ، کلچر سے ریلیٹڈ، لینگویج سے ریلیٹڈ، لینڈ ریسورسز سے ریلیٹڈ، اس طرح کے ٹاپکس مین جو ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں. تو ٹاپک سیم ہوگا اس پہ، یہاں پہ بھی بچوں کو جو ہے اس میں شامل کیا جاتا ہے. چارٹس بنائیں گے، پکچرز بنائیں گے، وہ اپنا جو پلاننگ ہے وہ ساری بچے خود کرتے ہیں. ریسورسز، ویژولز، آڈیو ویژولز ایڈز جو ہیں وہ بھی بچے کلیکٹ کرتے ہیں. ٹیچرز بھی ان کے ساتھ کولیبریٹ کرتی ہیں. تو پھر ایک ہی وقت میں کلاس کنیکٹ کر کے جو ہے چیزیں شیئر کی جاتی ہیں. یہ بیسیکلی جو برٹش گورنمنٹ ہے یہ اس کا ایک پروگرام ہے گلوبل جو لرننگ ہے اس کو آپس میں لنک کرنے کا. اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. اٹ از اے گلوبل لرننگ اپروچ ڈیولپ لنک ود دا کلاس روم اور اسکولز گلوبلی. کلاس روم in different countries are connected through online medium. Teachers and students of connected classroom teach and learn about global issues like climate change, gender equality and how to live sustainable life. Sustainability جو ہے وہ کہا جاتا ہے سائنس میں کہ آپ اپنے ریسورسز کو اس طرح سے استعمال کریں کہ آپ کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں اور جو فیوچر جنریشنز ہیں تو ان کے لیے وہ وسائل ڈسٹرب نہ ہوں، ان کی جو وسائل ہیں وہ بھی کمپرومائز نہ ہوں. تو ہم اپنی لائف کو اس طرح سے سسٹین کر کے جئیں. تو اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں. گلوبل لرننگ از اے پروسیس آف کولیبوریٹیولی انالائزنگ اینڈ ایڈریسنگ کمپلیکس پرابلمس دیٹ ٹرانسینڈ بارڈرز. وہ ایشوز گلوبل لرننگ میں وہ ایشوز آتے ہیں جو اکراس دا بارڈرز چلتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی ہے کلائمیٹ چینج کی، کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول بڑھ رہا ہے، جو ہمارا سمندر کا پانی ہے اس کا جو واٹر لیول ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. تو یہ گلوبل ایشوز ہیں، تو ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے ان کلاس رومز میں. برٹش کونسل UK ایڈ، برٹش کونسل نے یہ سب سے پہلے سٹارٹ کیا. یہ فری میں جو ہے کنیکٹنگ کلاس روم کی جو اپرچونٹی ہے برٹش کونسل اس کو اسپانسر کر رہا ہے. یہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً 30 ممالک میں یہ چل رہی ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، افریقہ، میڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کے ممالک بھی شامل ہے. پاکستان میں تقریباً 1200 پلس سکولز ایسے ہیں جو کہ اس سے ایفیلیٹڈ ہیں، اور پنجاب کے اس میں زیادہ ہیں جو کہ ISA ایوارڈ، انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ، اس میں پھر جو اچھی پرفارمنس والے اسکولز کے ہوتے ہیں، ہیڈز ہوتے ہیں، ان کو پھر یہ ایوارڈز بھی دیتا ہے. برٹش کونسل ہی کی طرف سے ان کو ایوارڈز بھی ملتے ہیں. اس میں اس کے کچھ فیچرز ہیں بڑے اچھے. سب سے پہلے ہے آن لائن لرننگ. اس میں یہ ہے تو لرننگ ایک تو آن لائن ہوتی ہے، آڈیو ویڈیو پروگرامز کی شکل میں، ڈائریکٹ انٹریکشن سے آن لائن میڈیم کے تھرو. اس طرح کلاس بلاگز ہوتے ہیں. کلاس بلاگز وہ ویب سائٹس ہوتی ہیں جو کسی بھی ٹاپک سے فرض کریں کہ جیسے ہم ایڈ ماسٹر کی تیاری کر رہے ہیں، اسی طرح ان کی اگر کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو کلائمیٹ چینج پہ ہوگی. تو کلائمیٹ چینج بھی اگر ہم اپنی مثال دیں تو میں ایک پیج بنا لیتا ہوں جس کو مسلسل میں اپڈیٹ کرتا ہوں. جو بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے میں اس پہ چیزیں شیئر کرتا ہوں. آپ لوگ اس کو وزٹ کرتے ہیں، اس پہ جواب بھی دے سکتے ہیں، اس پہ کوئی کمنٹ بھی. انٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ وہاں آن لائن سورس پہ آپ جواب دے سکیں، یا پھر آپ اس کے ساتھ اس پہ کمنٹ کر سکیں، اس سے ایگری یا ڈس ایگری کر سکیں. اس کو انٹریکشن کہتے ہیں. یا اس میں مزید کوئی امینڈمنٹ تجویز کر سکیں. تو اس میں کلاس بلاگز کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ ویب سائٹس ہوتی ہیں جو ریگولرلی اپڈیٹ کی جاتی ہیں. ویب سائٹ جو ریگولرلی اپڈیٹ کی جاتی ہیں، جس میں وزٹر ہوتا ہے وہ انٹریکٹیو سٹائل میں چیزیں جو ہے وہاں پہ دیکھ سکتا ہے. انٹریکٹیو کا میں نے ڈیفینیشن بتا دی ہے کہ آن لائن ایک سائٹ پہ انٹریکشن سے کیا مراد ہے. Regularly updated educational website or web pages interactive for the visitors. Teachers update information regularly. Student can visit anytime from anywhere. Teacher can also communicate with their student. Multiple author can upload the information. اس میں کلاس بلاگ میں ایک سے زیادہ جو آتھرز ہیں وہ وہاں پہ ڈیٹا یا انفارمیشن اپلوڈ کر سکتے ہیں. مثلاً ایک کلاس ہے، اس میں 6 سبجیکٹ ہیں، تو 6 ٹیچرز اپنی انفارمیشن وہاں پہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تو اس کو کلاس بلاگز کہا جاتا ہے، یعنی وہ ویب سائٹ جس کے اوپر کسی بھی سبجیکٹ کی مسلسل اپڈیٹس یا انفارمیشن کنٹینیوس سٹائل میں شیئر کی جاتی ہے. اس کے بعد ہے پوڈ کاسٹنگ. پوڈ کاسٹنگ بیسیکلی ایک جیسے ہم ڈراماز دیکھتے ہیں تو وہ سیریز کی شکل میں ہوتے ہیں، ڈرامہ سیریل 1 2 3 4 5 40. تو اسی طرح آڈیوز جو ہے وہ ایک سیکوینس کی شکل میں، ایپیسوڈک سیریز کی شکل میں آڈیوز فائل جو ہیں وہ کریٹ کر کے اپلوڈ کر دی جاتی ہیں، شیئر کی جاتی ہیں. اسٹوڈنٹ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں،
آن لائن سن سکتے ہیں، تو اس کو پوڈ کاسٹنگ کہا جاتا ہے. یعنی وہ کنٹینٹ انہوں نے پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا ہے تو اس سے ریلیٹڈ یہ آڈیوز ہوتی ہیں. پوڈ کاسٹنگ از این ایپیسوڈک سیریز آف ڈیجیٹل آڈیو فائلز دیٹ اے یوزر کین ڈاؤن لوڈ ٹو اے پرسنل ڈیوائس فار ایزی لسننگ اویلیبل فار سبسکرائبر. اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ ان بچوں کے لیے جو کسی بھی اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے ریگولر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کو اس کی ایکسیس ہوتی ہے. ان کو ایک نمبر وغیرہ، کوئی رجسٹریشن نمبر وغیرہ الاٹ کر دیا جاتا ہے یا پھر ان کو ایڈ کر دیا جاتا ہے ان کے ای میل ایڈریس کو، تو ان کو ایکسیس ہوتی ہے. اس کے بعد انٹریکٹیو وائٹ بورڈ. انٹریکٹیو وائٹ بورڈ سے کیا مراد ہے؟ یہ جیسے کلاس میں کبھی جب کلاس سٹارٹ ہوتی ہے تو میں پھر آپ لوگوں کو جو وائٹ بورڈ ہے وہ بھی سم ٹائم شو کرا دیتا ہوں. مثلا یہ ابھی آپ کو ایک وائٹ بورڈ جو ہے وہ نظر آئے گا اس کے اوپر اسکرین کے اوپر. جی یہ مائکروسافٹ وائٹ بورڈ ہے، ایک انٹریکٹیو وائٹ بورڈ ہے. انٹریکٹیو سے مراد یہ ہے کہ اس میں میں کوئی چیز فرض کریں کوئی کویسچن لکھتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس کا مجھے آنسر پرووائڈ کریں. تو اس میں دو آپشن ہیں، جیسے یہ اسکرین شو ہو رہی ہے. نو سر. اچھا چلیں. سر اور شو ہو رہی ہے جیسے something went wrong, try again. اچھا صحیح ہے. بس یہ وائٹ بورڈ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اب یہ وائٹ بورڈ ہے. آپ اس پہ آپ جو ہے شیپس، ریئیکشنز، کلرز، کوئی بھی کسی بھی کلر کو، امیج کو، ٹیمپلیٹس کو، ڈاکومنٹس کو یہاں پہ جو ہے وہ شو کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ اگر آپ کچھ لکھنا چاہیں یہ آپ مارکرز یوز کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ کلر کے مارکرز ہیں. اسی طرح آپ اگر ٹیکسٹ لکھنا چاہیں تو ٹیکسٹ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی ٹیکسٹ آپ لکھ سکتے ہیں. میں یہاں پہ کویسچن کرتا ہوں تو آپ کے پاس میں آپشن اوپن کر دیتا ہوں، آپ اس کا ریسپانس بھی اس پہ دے سکتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹریکٹیو وائٹ بورڈ. تو اس میں یہ جو ماڈرن ہمارے میتھڈز ہیں کنیکٹنگ کلاس روم تھیوری، اس میں جو وائٹ بورڈز ہوتے ہیں جو جس سافٹ ویئر کے یوز کیے جاتے ہیں تو وہ بھی دونوں سائڈ سے یوز ہو سکتے ہیں، یعنی انسٹرکٹر سے بھی اور لرنر دونوں یوز کر سکتے ہیں. آلسو نون ایز کولیبریٹو وائٹ بورڈ سافٹ ویئر کریٹس اے ڈیجیٹل ورژن آف ٹریڈیشنل وائٹ بورڈ دیٹ الاؤ یوزر فرام ویریس لوکیشن ٹو انٹریکٹ یوزلی ان ریئل ٹائم. دیز انٹریکٹیو وائٹ بورڈز الاؤز ٹیمز ٹو برین اسٹارم آن لائن. اس میں کویسچن آنسر سیشن یا جو چیز سمجھانی پڑھانی ہے وہ بھی ساری ایسے آن لائن پڑھائی سمجھائی جاتی. تو جی یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. انشاءاللہ کل سے ہم جو ہے پھر یہ ایکسپوزیشن اینڈ السٹریشن ان ٹیچنگ، یہ کل کسی نے کویسچن پوچھا تھا تو اس سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. پھر جی کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی سوال؟